اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ مسئلہ فلسطین اور مہدویت کا جو ایک رابطہ ہے، اس حوالے سے آج کل بہت زیادہ بحثیں بھی چل رہی ہیں، پوسٹیں بھی نظر آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی گفتگو اور بحث بعض دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال مسئلہ فلسطین آج دنیا کا سب سے اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، سیاسی حوالے سے بھی، اور اس وقت جو جنگ وہاں پر جاری ہے اس حوالے سے بھی۔ تو اس مسئلے کے دوران بعض دفعہ اس فلسطین کے پورے مسئلے کو مہدویت اور آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں ان کے ساتھ بعض دفعہ جوڑا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس جو شیعہ مصادر منابع ہیں اور شیعہ جو تعلیمات ہیں، اس میں ظہور کی جو علامات جب بیان کی جاتی ہیں تو ظہور کی دو طرح کی علامات ہیں۔ بعض علامات حتمی ہیں، یقینی ہیں، اور ان علامات نے ظاہر ہونا ہے۔ البتہ خود ان علامات کے حوالے سے جو حتمی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، ان میں سے بعض نے حضرت کے ظہور سے پہلے، بعض نے حضرت کے ظہور کے ساتھ، اور بعض علامات وہ ہیں جو علامات ظاہر ہوں گی حضرت کے ظہور کے بعد۔ لیکن 5 حتمی علامات روایات کے اندر ذکر ہوئی ہیں، جن میں سے ایک یمانی کا خروج ہے، دوسرا سفیانی کا خروج ہے، تیسرا ایک ندائے آسمانی، صیحہ آسمانی، آسمان سے ندا آئے گی اور حضرت جبرائیل امین ندا دیں گے اور سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس ندا کی وجہ سے کہ حضرت ظہور فرما گئے ہیں۔ اسی طرح سے رکن اور مقام، خانہ کعبہ میں رکن اور مقام حضرت ابراہیم کے درمیان نفس زکیہ کا قتل ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے، حتمی نشانی ہے۔ اور 5ویں جو حتمی نشانی اور علامت ہے وہ بیدا میں، یعنی جو صحرا ہے مکے کے اندر، اس میں جو سفیانی کا لشکر ہے اس کا ایک بڑا حصہ اس میں دھنس جائے گا۔ یہ 5 علامات ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حتمی علامات ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں سے پیش آتا ہے کہ جو غیر حتمی علامات جو بہت زیادہ روایات کے اندر بعض دفعہ بیان ہوئی ہیں، بعض دفعہ ہم ان تمام مسائل کی جب تحلیل کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو جو غیر حتمی علامات ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کو ملاتے ہیں اور گویا یہی بات کرتے ہیں کہ جیسے حضرت کا ظہور بالکل نزدیک ہو گیا، کل ظہور فرمائیں گے، پرسوں ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ جس طرح سے بعض دفعہ جوڑا جاتا ہے، یہ بعض دفعہ خود مسئلہ یہ مہدویت کے لیے بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچائے، نقصان کا جو ہے وہ یہ باعث ہوتا ہے۔ بہرحال روایات جو ہماری روایات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ حضرت کا جو ظہور ہوگا وہ 23 رمضان المبارک کو ہوگا، 10 محرم الحرام کو، یعنی عاشور کے دن آپ اعلان فرمائیں گے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگانے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اپنے قیام کے جو باقی جو مراحل ہیں ان کو آپ طے کریں گے۔ یہاں سے جو بہرحال ایک اس کے بعد جو ہے مطلب جو ہم لے سکتے ہیں کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا اس کے بعد، یعنی آپ کے ظہور میں اور قیام میں درمیان میں ایک فاصلہ ہے چھوٹا سا، اور اس کے بعد آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت دنیا کے سامنے پیش کریں گے، یعنی تمام دنیا تک امام کی مظلومیت کی آواز پہنچ چکی ہوگی، لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ امام حسین کون ہیں، ان کی مظلومیت کیا ہے۔ اس کے بعد امام مدینہ اور کوفہ کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی طرف جائیں گے۔ یہ پورا جو سیکوینس ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اب جب بیت المقدس اور فلسطین کی طرف حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لے کے جائیں گے، تو ہماری روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چوتھے آسمان پر ہیں وہ بھی نزول فرمائیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ بیعت کریں گے۔ اب یہی وہ جگہ ہے، بیت المقدس اور فلسطین وہ جگہ ہے جہاں امام مسیحیوں سے اور یہودیوں سے بحث کریں گے، ان کے اوپر اتمام حجت کریں گے۔ تو روایات کے اندر ہماری جو روایات ہیں مہدویت کے حوالے سے، ان میں امام کی یہودیوں کے ساتھ کسی خاص جنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ امام مہدی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنی ہو۔ شاید یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہودیوں کی کوئی خاص طاقت نہیں ہوگی، اور روایات کے مطابق یہودی جنگ کیے بغیر، خون بہائے بغیر امام کے سامنے جھک جائیں گے، اور امام ان سے اہل ذمہ کے طور پر جزیہ لیں گے اور اپنی سلطنت میں ان کو قبول فرمائیں گے۔ اب یہاں سے روایات کے مطابق ظہور کے حوالے سے فلسطین کی اہمیت، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے اور ان کی حضرت کے ہاتھوں پر بیعت ہے، اور اس کے ساتھ باقی جتنے بھی مسیحی کرسچنز ہیں ان کو بھی حضرت کی طرف حضرت عیسیٰ خود بلائیں گے۔ یہ ایک اہم جو ہے بات ہے جو فلسطین کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری جو اہمیت ہے ہماری روایت کے مطابق وہ یہ ہے کہ امام کی سفیانی کا جو لشکر ہے اس سے جنگ ہوگی فلسطین کے مقام پر، یعنی کلن جو شامات اور فلسطین کا جو علاقہ ہے، اور امام کا جو سب سے بدترین دشمن یعنی سفیانی ہے اس کو وہاں پر قتل کیا جائے گا۔ بہرحال روایات کے مطابق ظہور سے 3 ماہ یا 6 ماہ پہلے
سفیانی اپنی شرارتوں کا وہیں شام اور فلسطین سے وہ آغاز کرے گا، اور بیت المقدس کو، یروشلم کو وہ اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر شام، عراق اور حجاز میں بھی وہ بدامنی پھیلائے گا، اور آخرکار حضرت کے ظہور کے 6 ماہ بعد بیت المقدس میں اس کا کام تمام ہوگا، اور حضرت اس سے سفیانی سے بیت المقدس کو واپس لے لیں گے۔ اب فتح قدس اور آزادی فلسطین کے حوالے سے سفیانی کے ساتھ لشکر امام کی براہ راست جنگ ہوگی۔ گویا یہاں سفیانی کی شکست تمام تر یہودیوں اور ان کے ہمنوا مغربی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب کی شکست شمار ہوگی۔ سفیانی امام کے ایک سپاہی کے ہاتھوں جو ہے وہ پہلے قید کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک دریاچہ، یہ تبریہ ہے، وہاں پر، یا القدس کے اندر ایک جگہ کی نشانی ہوئی ہے، وہاں پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس حد تک ہمارے ہاں ملتا ہے فلسطین اور مہدویت اور آخر الظہور کی جو نشانیاں ہیں، واقعات ہیں، اس حوالے سے اتنی ڈیٹیل، اتنی گفتگو ہمیں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، اور جو یہودی ہیں، جیوز ہیں، ان کے نظریات تھوڑے مختلف ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ جس کی طرف انتہائی اہم مسئلہ جس کی طرف جو ہے اشارہ کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی جو تازہ جو ہے ایک مسئلہ ہوا تھا کہ یہودیوں کے ہاں ایک جو بڑی نشانی جو ہے، جس کے بارے میں ریڈ ہائفر کا جو ایک مسئلہ تھا، سرخ جو بچڑا ہے، سرخ جو گائے ہیں، اس کے حوالے سے اس کو مسئلہ فلسطین سے بہت زیادہ جوڑا جا رہا تھا، اور بہت زیادہ ویڈیوز اور پوسٹیں اس حوالے سے بنی ہیں۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہودی جس طرح سے ہم ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، موعود کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے موعود کا نام ماشیح ہے۔ اپنے موعود کی آمد کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے سب سے اہم بات ان کی یہ ہے کہ اس مسیح کی، اس موعود کی آمد سے پہلے ان لوگوں نے ہیکل سلیمانی کو، وہ جو سلیمانی کا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیمپل ہے، یہ مسجد الاقصی کا جو احاطہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ بس یروشلم اور قدس پر قبضہ، یہودیوں کا جو قبضہ ہے ان کے اپنی نگاہ میں، در حقیقت ان کے موعود کی آمد کی ایک لحاظ سے تیاری ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ خود یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے مطابق اس وقت جتنے بھی یہودی موجود ہیں ان میں ایک خاص قسم کی نجاست پائی جاتی ہے، لہٰذا اس نجاست کی وجہ سے وہ اس مقدس ایریا میں، یعنی جو مسجد اقصی کا جو ایریا ہے، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے وہ صرف دیوار گریہ، جو دیوار بنی ہوئی ہے، وہاں پر آ کر گریہ کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، اور پھر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نجاست جو ذاتی ایک نجاست ہے، یہ تب دور ہوگی جب ان کی اپنی جو دینی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ایک سرخ رنگ کا بچڑا، ریڈ ہائفر آئے گا، اور اسے وہ ذبح کریں گے اور اسے مسجد الاقصی میں اس کی قربانی دیں گے۔ اس کے بعد معبد سلیمانی جو ٹیمپل ہے اس کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ اب جب قدرتی طور پر یہ بچڑا، اب اس کی علامات، نشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو ابھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ جب یہ بچڑا ان کو کہیں سے نہیں ملا تو انہوں نے مصنوعی نسل کشی کے ذریعے سے، جینیٹک تبدیلیوں کے ذریعے سے اسے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بچڑا 2 سال سے زیادہ اس کی ایج ہونی چاہیے، کم نہ ہو۔ پھر بنی اسرائیل کی جو سرزمین ہے وہاں پر اس کی ولادت ہوئی ہو، وہاں پر وہ گھاس کھاتا رہے، پلے بڑے اور بڑا ہو جائے، اور اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو، اس کے گلے میں کوئی رسی نہ باندھی گئی ہو۔ اسرائیل کی سرزمین پر وہ پلے بڑے، اس کے بال چیک کیا جائیں گے کچھ عرصے بعد، اور اس کے پورے بدن میں سوائے سرخ رنگ کے، سرخ کلر کے، کوئی دوسرا کلر اس میں نہ ہو۔ اب جب یہ ایسا بچڑا آئے گا تو مسجد الاقصی کے سامنے جو کوہ زیتون ہے، جبل الزیتون ہے، وہاں پر اس بچڑے کو ذبح کیا جائے گا، اس کے بعد اسے جلایا جائے گا۔ اس کے بعد جو مخصوص ان کا سلوان کا جو وہاں پر چشمہ ہے، اس کے پانی میں اس کی راکھ کو ڈال دیا جائے گا۔ اس سے جب یہودی غسل کریں گے تو وہ دوبارہ پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اس مسجد الاقصی کے احاطے میں داخل ہو سکیں گے، اور دوبارہ ہیکل کی وہ لوگ تعمیر کریں گے۔ ایسے میں مسجد اقصی کو گرانا، اور وہاں پر جو تیسرا ہیکل ہے، ٹیمپل ہے، اس کو چونکہ تاریخ میں ایک حضرت سلیمان کے دور میں، ایک بعد میں، اب یہ جو تیسری مرتبہ تعمیر ہوگی اسے تیسرا ٹیمپل کہا جاتا ہے، 3rd ٹیمپل، اس کی تعمیر ہوگی۔ تو خود ہیکل کی تعمیر کے حوالے سے بہرحال بہت زیادہ شرائط وغیرہ ہیں۔ اب یہاں پر ان لوگوں نے جو ہے 2022 میں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے اندر 5 بچڑے مصنوعی طریقے سے اس طرح کے پیدا کیے ہیں جن میں یہ تمام شرائط موجود ہوں۔
यानी जेनेटिकली उनमें ऐसी तब्दीलियाँ की कि वो इस तरह के बछड़े बन जाए। फिर उन्हें रामुल्ला लाया गया, इसराइल का जो इलाका है रामुल्ला, वहाँ लाया गया। अब इस ईद उल फितर पर जो अभी ईद गुजरी है, इनके 2 साल पूरे हो चुके हैं और कुछ इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने इसकी कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ डेट्स, तारीखें अभी तक मुअय्यन की, लेकिन अभी तक वो इसकी कुर्बानी नहीं कर सके। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा अपना एक पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जो सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहा है। और इसराइल की जो गवर्नमेंट है वो उसको बाकायदा बजट फराहम कर रही है कि ये जो रेड हाइफर है, सुर्ख बछड़ा है, इसको कैसे इस दुनिया में लेकर आएँ, कैसे इसकी हिफाजत करें, कैसे इसकी कुर्बानी करें, ताकि यहूदियों की जो एक नजासत है उस नजासत को वो लोग ख़त्म करें और मस्जिद अल अक़सा के अंदर वो दाखिल हों। तो इस हवाले से उनके यहाँ इस मसले फ़लस्तीन की और जो मस्जिद अल अक़सा है और इस जगह की बहुत ज़्यादा अहमियत मौजूद है। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं मिलती और हमारी रिवायत में ऐसा कुछ नहीं मिलता, और जो उनके यहाँ तौरात है, इंजील है, वो भी तहरीफ शुदा है। लिहाजा ये जो है सिर्फ यहूदी तालीमात में है, हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। हमास की जो विंग है, जो जहाद करने वाली विंग, कताइबुल क़स्साम जिसको कहा जाता है, उसके तर्जुमान अबू उबैदा ने इस हवाले से बाकायदा बात की है इसी हवाले से, और उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो रेड हाइफर का जो सारा क़िस्सा और कहानी ये यहूदी पेश करते हैं, ये सारा एक खुराफा है, यानी कोई रियल बात नहीं है, और इसराइल इसी बहाने से बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनियों का खून बहाना चाहता है। ये उनके यहाँ है। इसके मुकाबले में जो मसीही हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके यहाँ भी हज़रत मसीह ने दोबारा वापस आना है, और इस हवाले से उनके यहाँ जो सबसे अहम बात मिलती है वो मिलती है कि एक अहम जंग होगी, आर्मिगडन की जंग। आर्मिगडन की जो जंग है वो एक एटमी जंग की तरह जंग होगी, जो शाम के इलाके सरजमीन और शाम की सरजमीन में होनी है, और जिस जंग के अंदर दुनिया की आधी आबादी वहाँ पर ख़त्म होगी। तो लिहाजा मशरिक़ वुस्ता इस हवाले से क्रिश्चियंस के लिए बहुत अहम, वही जो फ़लस्तीन का एरिया है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। अमेरिका जो इसराइल की हिमायत करता है, उसमें एक अहम फैक्टर ये भी है कि वो अपना मजहबी फ़रीज़ा समझता है, ताकि ये जो जंग है, ख़ास आर्मिगडन की जो जंग है, उसके लिए ज़मीना फ़राहम किया जाए, और उसके लिए जो है, और इसराइल की तासीस से लेकर वो ख़ुद इसराइल की तासीस को हज़रत मसीह के ज़ुहूर के लिए वो कदम समझते हैं। और इस हवाले से आखिरी कदम ये होगा कि माबद सुलेमानी को तामीर किया जाए और आर्मिगडन की जो जंग है वो वहाँ पर हो जाए। लिहाजा इस जगह के हवाले से, जो आर्मिगडन की जो जगह है, उसके हवाले से कहा गया है कि ये सूरिया, फ़लस्तीन या शाम, फ़लस्तीन और मिस्र के साथ इसके जो है वो बॉर्डर्स मिलते हैं। और अहद जदीद में मौजूद यूहन्ना का जो मुकाशफा है, उसके मुताबिक आखिर ज़मान की जो जंग होगी उसके सारे सिपाही यहाँ पर जमा होंगे। बहरहाल इस हवाले से ईसाइयों के यहाँ भी ये जो ज़मीन है वो सरज़मीन मुक़द्दस समझी जाती है। बहरहाल अब हमारे यहाँ जो रिवायत है शियों के यहाँ, हमारे यहाँ ये है कि एक मुख्तसर इशारा है, नहीं पता ये वही जंग है या कोई और जंग है, जिसे अल-मलहमतुल कुबरा, एक बहुत बड़ी जंग कहा गया है। और बाज़ रिवायात में किरकिसिया, शुमाल शाम का एक इलाका है किरकिसिया, वहाँ पर ये जंग होगी। इस मकाम पर सुफियानी के साथ जंग होगी, जिसकी तरफ हमें इशारा मिलता है, और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक रिवायत भी इस हवाले से बयान किया जाता है। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा ये है कि फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर मस्जिदुल अक़सा, उसका जो एरिया है वो तमाम जो अदियान आसमानी हैं, चाहे मुसलमान हों, इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, सब के लिए एक मुक़द्दस सरज़मीन है। और जो आखिरुज़्ज़मान और महदवियत की जो रिवायात हमारे यहाँ हैं, उनमें भी इस इलाक़े की एक हद तक अहमियत बयान हुई है। लेकिन जो चीज़ें यहूदियों की तरफ से पेश की जाती हैं, जो ईसाइयों की तरफ से पेश की जाती हैं, उस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हैं। 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का वहाँ पर दोबारा जो है नुज़ूल होगा, हज़रत के हाथ पर बेअत होगी, हज़रत मसीह अपने जितने भी पैरोकार हैं उन सबको हज़रत की तरफ बुलाएंगे। और दूसरी जो आर्मिगडन की जो जंग का कहा गया है, इन अलामात के साथ वो जंग नहीं मिलती, लेकिन सुफियानी के साथ जंग के हवाले से हमारे यहाँ रिवायात एक हद तक मिलती हैं। तो बहरहाल ये जो बाज़ प्रोपेगेंडाज़ बनाए हुए हैं इस हवाले से, ये प्रोपेगेंडाज़ दुश्मन की तरफ से हैं, और हमारे यहाँ जब तक वो हतमी अलामात ना हो तो बहुत ज़्यादा क़तई तौर पर बात करना कोई आसान बात नहीं है, एक मुश्किल बात है। लिहाजा इन हवालों से बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बात करने की ज़रूरत है। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।